خوش آمدید اور صبح بخیر. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ احساس کر لیتے ہیں زندگی کی کسی سٹیج پر اور امبریس کر لیتے ہیں چیزوں کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ. میری آج کی مہمان جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں. شوبز میں ہم نے انہیں بہت کام کرتے ہوئے دیکھا. وہ ایک بہت کامیاب اداکارہ ہے. ان کے چہرے کے تاثرات، ان کا چہرہ، ان کی خوبصورتی، ان کی دلکشی، ان کی تر و تازگی بہت سارے لوگوں کے لیے بڑی انسپریشنل تھی. وہ ایک بڑی ٹاپ لائن جسے کہتے ہیں نا اے کیٹیگری میں کام کر رہی تھیں. بڑی ڈیمانڈ تھی ان کی. اچانک سے ہم نے سنا کہ انہوں نے ایک دم سے ایکٹیویٹیز کو تمام کو خیر آباد کہہ دیا اور شوبز کو چھوڑ دیا. پھر کچھ عرصے تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ کہاں گئیں اور کیا ہوا. پتا چلا شادی ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور اچھی خبر سننے کو ملی، اور چونکہ الہدیٰ انٹرنیشنل کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق رہتا ہے تو ایک بڑی اچھی خبر یہ تھی کہ یہاں پہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک کورس پہ ایڈمیشن لے لیا اور وہیں سے ہم ان سے رابطہ کر پائے. یہ ایک ٹرانسفارمیشن کہہ لیں، یہ ایک ٹرانزیشن کہہ لیں، یہ ایک تبدیلی کہہ لیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے بہت انسپریشنل اور موٹیویشنل بھی. میرے ساتھ ہیں سارہ چودھری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سارہ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. یہ جیسے ابھی میں بتا رہی تھی بہت سارے لوگوں کو مجھ سمیت تو یقین نہیں آتا نا کہ سارا یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں شوبز کی ہنگامہ خیز زندگی، شہرت، دولت، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس میں. تو ان سب کو یہ چھوڑ دینا ایک دم سے بڑا دل جگر چاہیے اس کے لیے. بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. تو بس اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرا کوئی بہت بڑا رول تھا یا میں نے کوئی بہت مارکا مارا ہے. ایک چیز بس ہمیشہ سے تھی کہ الحمدللہ ماں باپ نے دین کی سمجھ دی تھی، جو دیکھا جائے تو میرے خیال سے ہم سب کو ہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ فطرت اسلام پر ہم پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے اندر وہ ایک مسلمان ہے. اور بس یہ کہ ایک کلیئر راستہ نہیں ہمارے پاس پتہ ہوتا ہمیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو اور حدیث کو سمجھ کر نہیں پڑھا ہوتا ہے. بس ہم نے عربک ٹیکسٹ پڑھا ہوا ہے اور احادیث جو ہیں وہ صرف ہمیں جسے کہتے ہیں کہ بس موٹی موٹی پتہ ہوتی ہیں. جس طرح ابھی آپ رمضان کے بارے میں ابھی بات کر رہی تھی، تو بس وہ بڑی بڑی ہمیں حدیث پتہ ہے کہ اچھا جی 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت ہے بس. لیکن اس کے اوپر بھی پھر آگے ڈیٹیلز ہیں، بہت سی حدیث ہیں جو رمضان کے اوپر آتی ہیں. تو اس وجہ سے ایک بیسک علم تھا. الحمدللہ نماز پڑھتی تھی، روزہ ماشاءاللہ سے میں نے 7 سال کی عمر سے شروع کر دیا تھا اور الحمدللہ نہیں چھوڑے آج تک، سارے رکھے ہیں. صحیح. لیکن بس یہ تھا کہ ایک کلیئر نہیں تھا ویو کہ ایگزیکٹ کیا ہے چیزیں. اچھا، اگر یہ تمام چیزیں سارا اس طرح سے اندر تھیں تو یہ تمام چیزیں شوبز میں مس فٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک جو جنرل پرسیپشن لوگوں کا ایک جو تاثر ہے وہ اس کے بارے میں کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دین سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہوتا. بیسکلی یہ کوئی بے روح قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اتنا ان کے اندر مذہب کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور ان کے بارے میں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا. سو آپ اس سوچ اور اس روح کے ساتھ، اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے شوبز 11 سال کیا، بہت رولنگ، اس میں آپ نے ٹاپ لائن جو پلیس تھے اس میں آپ لیڈنگ مین کیریکٹرز جو کر رہی تھی. وہ کیسے ممکن ہو؟ کیونکہ وہ اچیومنٹ، یہ ان ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز اس کے راستے میں نہیں آتی تھی کچھ؟ آف کورس شروع میں تو اتنا نہیں معلوم تھا اور اتنا شعور نہیں تھا، بیکاز میں نے بہت ینگ ایج میں اسٹارٹ کیا تھا. تو آئی واز آلموسٹ 13 اور 14 ایئرس. تو وہ شروع کے کچھ سال جو تھے اس میں تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ واٹ ایگزیکٹلی آئی ایم ڈوئنگ، بیکاز آئی واز جسٹ ورکنگ. اور اس کو میں اس طرح لے رہی تھی کہ آئی واز ٹیکنگ اٹ ایز اے جاب اور ایز فن ایز ویل یو کین سے، بیکاز مجھے یہ تھا کہ ایک تو مجھے تھا دیٹ میں کچھ بنوں، یو نو آئی وانٹڈ ٹو پروو مائی سیلف کہ میں اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کروں. تو دیٹ آئی واز لونگ کہ میں ارن کر رہی ہوں. اور الحمدللہ یہ لوگ بھی بتا سکتے ہیں اور مائی فرینڈس فرام دیئر جو ان کے ساتھ میں بھی ان ٹچ ہوں کہ الحمدللہ آئی واز ناٹ سوشل ایور. میرا یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں مطلب ہر جگہ پہنچی ہوتی تھی. ایون آئی ریممبر ایک بار آپ نے مجھے بلایا تھا تو اٹ ٹوک یو سو لانگ، تو میں بھی وہی یاد کر رہی تھی کہ میں بھی یاد کر رہی تھی کل. پتہ ہے تو سارا ہمیں بار بار فلیش ہو رہا تھا کہ سارا نے آنا تھا، آج سے کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے، اور کس طرح سے ہم نے کوآرڈینیٹ کیا تھا اور کیا، اور یہ ہے تبدیلی. ہاں تو الحمدللہ یہ تھا کہ بس میں اس کو ایک کام کی طرح کر رہی تھی کہ آئی یوز ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. 9 بجے ہے تو میں 9 بجے جاتی تھی اور 10 بجے واپس. تو یہ تھا، شروع میں نہیں معلوم ہوا، لیکن فرام پاسٹ 4 to 5 years یو کین سے
بہت زیادہ ایک چیز شروع ہو گئی تھی. when in 2007 میں عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی اپنے پاپا کے ساتھ. تو اس وقت بھی یہی ریزن تھی کہ ایک چیز شروع ہو گئی ہوئی تھی, ایک بے چینی تھی اندر. اور ہمارے ایک میڈیا پرسن ہی ہیں محسن گیلانی صاحب, ان سے بھی میری اکثر بات ہوتی تھی, تو میں ان کو بھی یہی کہتی تھی. تو ان سے میں نے کچھ اپنے ڈریمز شیئر کیے, کچھ خواب میرے تھے, وہ میں نے بتایا کہ مجھے بھی میرے خواب ایسے آئے ہیں, تو وہ تھوڑے روحانی قسم کے اس طرح سے تھے. تو انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ نا اب تمہارا دل نہیں لگے گا یہاں پر, تم جب کام بھی کرو گے نا تو تمہیں لگے گا کہ کچھ ہے نا, مطلب کچھ غلط ہو رہا ہے وہ. تو وہی بات ہوئی کہ الحمدللہ بائی دا ٹائم لائک مجھے کافی جسے کہتے ہیں نا کہ شعور آنا شروع ہو جاتا ہے. تو چیزیں مطلب خود سے بھی جب آپ جس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے نا, جیسے کہتے ہیں کہ جس چیز کی نیت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی راستے کھولتا ہے. بالکل. تو الحمدللہ کیونکہ ایک شعور آنا شروع ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھولتے 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 پھر I met my husband. Now he is my husband. At that time he was not. لیکن یہ کہ ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو ابھی لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ شاید میری کیونکہ شادی بن بیکاز ہی از آلسو پٹھان, تو لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہی از پٹھان یہ وہ, تو بس شاید شادی کی وجہ سے جو ہے, اور میں کیونکہ بیچ میں 1.5 سال رہی نہیں ہوں یہاں پر, تو لوگوں کو یہ رہا کہ پتہ نہیں میں تو شاید بند ہو گئی ہوں, اور میرے ہسبینڈ نے ظلم کر کے شاید جو ہے مجھے نکاح کرا دیا ہے اب زبردستی جو ہے, اور میں بالکل باہر نہیں جاتی ہوں گی. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں تھا, وہ میں نے اپنی وجہ سے, ظاہر سی بات ہے مجھے اپنی ایک لائف پہلے جو ہے گزارنی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پھر ڈیسائیڈ کیا, تو الحمدللہ پھر میں یہاں واپس آئی ہوں پڑھنے کے لیے. صحیح. تو وہ میں اور میرے ہسبینڈ ملے, پھر شروع میں ہماری صرف ویسی بات چیت ہوتی تھی. اینڈ ہی واز ریلیجیس بیکاز وہ ماشاء اللہ سے ان کی فیملی سے, ان کے فادر نے ان کو ماشاء اللہ بچپن سے قرآن پڑھایا ہوا تھا سب. لیکن وہ ہوتا ہے نا ایٹ ٹائمز وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ اس کی سرچ میں ہو ہدایت کی, تو پھر اللہ تعالیٰ ایٹ ٹائمز آپ کو جو ہے کسی اسپیسیفک موقع پہ جا کر ہی آپ کو ہدایت دیتے ہیں. بالکل. اور وسیلے لوگ ایسے ملتے ہیں آپ کو, جیسے آپ ہسبینڈ کا کہہ رہی ہیں, جو آپ کے ساتھ آپ کے لیے ایک فورس بن جاتے ہیں. بالکل. تو یہی ہوا جب میں نے میرے ہسبینڈ ہم دونوں کی بات شروع ہوئی, تو شروع میں لائک ہم لوگ فرینڈس تھے, نارمل بات ہوتی تھی. پھر سلولی ہمارا ڈیسائیڈ ہوا کہ انشاءاللہ ان فیوچر میں بی وی گیٹ میرڈ. تو پھر ہماری تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوئی, تو میرے ہسبینڈ نے 1-2 بار مجھے ایسے بولا کہ یو نو جو تم کر رہی ہو یہ صحیح نہیں ہے. تو میں اس پہ کہتی تھی یہ تو سوشل ورک ہے نا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو انہوں نے صرف اتنی بات کی, کہتے چلو میں تم سے بحث نہیں کرتا, وقت آنے پہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. میں بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ حق جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور جلد دکھائے. تو پھر بیچ میں سب سے پہلے تو میرے ہسبینڈ میں بہت چینج آیا. ان کی لائف میں کچھ 1-2 انسیڈنٹس ہوئے. میرے دیور تھے وہ کافی زیادہ بیمار ہو گئے, وہ کوما میں چلے گئے تھے. تو میرے ہسبینڈ جو ہے ہی واز ان شاک بیکاز ہی واز آل لاسٹ. ادھر ادھر سوشل تھے, میرے ہسبینڈ بہت سوشل تھے. تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ لائف ہے, یہ زندگی ہے, کیونکہ ڈاکٹرز نے یہ بولا کہ ہی از ڈیڈ اینڈ ہی واز 24 ایٹ دیٹ ٹائم. 24 ایج از نتھنگ. تو فیصل کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے, میرے ہسبینڈ کا نام فیصل ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لائف ہے, لائک ہمیں نہیں پتہ ہے, ہم لوگ بس جو ہے اینیملس کی طرح, جانوروں کی طرح صبح اٹھتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ڈائریکشن کو, کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اور رات کو آ کے پھر ہم اسی طرح بس سارا دن کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں کہ وہ جنگل میں صبح اٹھتے ہیں, شکار پر نکلتے, سارا دن شکار مل جاتا ہے, کھاتے ہیں اور رات کو پھر سو جاتے ہیں. تو دیر مسٹ بی اے گول, کوئی زندگی کا گول ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا بہت زیادہ. تو ان کے ساتھ ساتھ پھر مجھے بھی انٹرسٹ ہونا شروع ہوا, اور میں نے مجھے ایک چیز وہ ریکال ہونا شروع کہ ہاں میں بھی اس چیز کی سرچ میں تو تھی, ایک چیز جو اندر تنگ کری تھی. تو وہ راستہ کلیئر ہونا شروع ہوا. پھر میں نے قرآن کو اور حدیث کو جو ہے صحیح طرح سے سمجھ کر پڑھنا شروع کیا. صحیح. تو اس کے بعد الحمدللہ پھر. اچھا سارا, میرے لیے چیز بڑی, بہت سارے لوگوں کے لیے بھی, شوبز میں پیسہ بھی آپ کو مل رہا ہے, شہرت بھی آپ کے پاس ہے, بہت سارے لوگوں کی آپ ہر دل عزیز بھی ہیں, آپ خوبصورت ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں لوگ. بے چینی کس چیز کی تھی؟ بے چینی تو بہت ساری ایسی چیزوں کی ہوتی ہے نا, جب آدمی کو بہت سارا کچھ نہ مل رہا ہو, کوئی سے انسیکیورٹی ہو, کوئی اس میں, تو وہ بے چینی کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گی, وہ کیا تھا؟ یہ ایک بڑا کامن فیکٹر ہے. آئی ایم سوری, لیکن میں یہ بولوں گی کہ شاید آپ نے بھی یہ چیز فیل کی ہوگی. دیر از سم تھنگ, کچھ اندر ایک چیز خالی ہوتی ہے, ایک کارنر خالی ہوتا ہے, اور وہ اسپیشلی اس وقت تنگ کرتا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں. تو وہ صرف میرے اندر نہیں, میرے علاوہ بھی بہت لوگوں میں تھی, اور الحمدللہ 3 جو ہیں میرے ساتھ اور لوگ ہیں جو اس طرف آ چکے ہیں. تو میں جب ان سے میری بات ہوئی, میں نے کسی کو فورس نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو میں نے کسی کو فورس نہیں کیا, بٹ انہوں نے
مجھے خود کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ لائک ہم تمہیں اب سکون میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمیں چاہیے جس کی تلاش میں ہم کب سے ہیں, تو یہ کیسے ملا ہے؟ تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یہ قرآن ہے اور ساتھ اس کے حدیث ہے. میں نے کہا ان دونوں چیزوں سے مجھے ملا. اس کو سمجھ کر جو بیچ کی دوری تھی میری اور اللہ کی وہ الحمدللہ ختم ہوئی, ایک فاصلہ جو تھا وہ ختم ہوا ہے, تو اس سے ملا ہے. تو اب وہ بھی پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے, انہوں نے بھی چھوڑ دیا, اللہ کا شکر ہے. ستائش خان ہے, مریم علی ہے, اور الحمدللہ اب جانا ملک ہیں, وہ بھی پڑھ رہی ہیں الحمدللہ سے, انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو اس کو آپ مطلب میں کہوں گی کہ شاید جتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں نا, ناٹ اونلی ان پاکستان, کہیں بھی دنیا میں بھی چلے جائیں آپ, میجورٹی دیکھیں ایون ہالی ووڈ کے ایکٹرز, وہ کس چیز سے ان کی موت ہوتی ہے. میجورٹی سوسائڈز ہوتی ہیں, ڈرگز ہوتی ہیں, یا اسی طرح کی, مطلب کوئی نارمل ڈیتھس بہت کم ہوتی ہیں, ورنہ موسٹلی یہ ہوتا ہے اکیلے ہو کے مر جاتے ہیں, ڈپریشن سے مر جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے, یہ ایک فیکٹر ہے, یہ ہمیں اندر تنگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ صرف میرے اندر نہیں ہے, مطلب میرے اندر نہیں تھا, یہ سب کے اندر ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. تو وہ بے چینی یہی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا نا اس وقت, تو وہ اس کو ہم اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس کو پھر ہم موسٹلی ایسے بھی تلاش کرتے تھے کہ کبھی اکیلے بیٹھ لیا, یا کبھی دل نہیں ہے تو دوستوں کے ساتھ ہنس کے بلا وجہ ہنس کے بات کر لی, یا پھر میوزک لگا لیتے تھے. تو وہ ہمیں لگتا تھا شاید اس سے وہ خلاف ہو رہی ہے کہ ہم وہ کبھی سیڈ گانے لگا رہے ہیں, کبھی کسی طرح کے گانے لگا رہے ہیں, تو اس سے ہم سمجھتے تھے. لیکن وہ پور نہیں ہوتی تھی, وہ اس وقت ہوتی تھی جیسے وہ ٹائم ختم ہوا اس کے بعد پھر جو ایک چیز ہو جاتی تھی کہ نہیں کچھ ہے. صحیح. تو مشکل نہیں ہوئی اس سارے مرحلے میں یہ جو آپ نے سفر کیا ہے, ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم کی طرف, مطلب یہ ایکسٹریم میرا خیال ہے صحیح لفظ نہیں ہوگا, لیکن ایک طرف سے دوسری طرف کی طرف نا, یہ شوبز کا راستہ ایک بالکل اور طرف ہے, اور یہ جس راستے پر آپ ہیں بالکل اور طرف ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں مشکل کوئی تکلیف, کوئی خاص ایسی چیز جو آپ نے فیس کی ہو؟ الحمدللہ اپنی ذات کی طرف سے تو کچھ نہیں تھی, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو ایک بڑا گول نظر آ رہا ہو تو پھر باقی چیزیں آپ کو اتنی معنی نہیں رکھتی ہیں. تو الحمدللہ اپنی ذات کی طرف سے اتنا کوئی وہ نہیں ہوا کہ اچھا یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا اور اب کیا ہوگا وہ ہوگا, نہیں, کیونکہ اسکوپ بہت بڑا آگے نظر آ رہا تھا کہ الحمدللہ لائک فائنلی آئی ایم گوئنگ ٹوورڈز دا لائٹ ناؤ. تو وہ نہیں تھا لوگوں کی طرف سے. ہاں ابھی تک ہوتا ہے, ابھی تک اسپیشلی میرے نقاب کے اوپر, وہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ کامن بحث ہے ہماری. بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں اس وقت بھی دین میں جن میں کیونکہ مختلف رائے پائی جاتی ہیں, تو اس پہ کافی اختلاف تھا لوگوں کو کہ اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے, جو کہ کامن ورڈ ہے مسلمانوں کے لیے آج کل, کہ ہم لوگ جب بھی پریکٹسنگ مسلم ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہی کہہ دیا جاتا ہے اچھا جی آپ تو ایکسٹریمسٹ ہو گئے. تو بس اسی طرح کی کچھ مشکلات تھی. ہاں اسپیشلی جب میں فیلڈ میں تھوڑا بہت کام کری تھی تو بیچ میں ایسا ہوا کہ جب میں سیاست پڑھ رہی تھی تو تھوڑا شعور آنا شروع ہوا, تو چیزیں تنگ کرتی تھی, تو میں کسی کو بول دیتی تھی کہ تمہیں پتہ ہے یہ چیز ایسے ہے اور یہ غلط ہے اور اسے نا, تو وہ پھر آگے سے اکثر بیک فائر ایسے کرتے تھے کہ اچھا تمہیں غلط لگتا ہے تم چھوڑ دو, تم کیوں یہاں پر ہو. تو پھر اس لیے میں نے 1-2 مہینہ میں سے بولتی, پھر میں خاموش ہو گئی, اور پھر میں نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, پہلے مجھے اپنا دیکھنا چاہیے, دین آئی ول ٹیل دیم. تو الحمدللہ میں نے پھر اپنا دیکھا, اپنا جو ہے سارا ریپ اپ کیا جو بھی تھا اور ختم کیا اس کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے, میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے اور اس میں آپ کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خیر رکھی ہوئی تھی وہ تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا بھی بہت اہم کردار ہے. ایک ایسا شخص جس نے جو ہاتھ پکڑتا ہے اور ایک بہتر راستے کی طرف لے آتا ہے, وہ ایک ایسا ساتھی ہے, وہ عورت بھی ہو سکتی ہے, وہ مرد بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اس طرح کا ساتھی نصیب کرتا ہے وہ اس کی بے حد خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ایک ایسا پارٹنر جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بہتری اور فلاح کی طرف لے جائے. سو یہ جب آپ ملی تھی ان سے, تو آپ تو شوبز میں کام کر رہی تھی, وہ گلیمرس گرل, اور یقینی طور پر انہوں نے انہی چیزوں کو دیکھا ہوگا اور آپ کو پسند کیا ہوگا. سو نہیں, ایکچولی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں. اچھا. تو وین ہی میٹ ہی واز آل نارمل نا, کسی نے کہا یہ سارا, تو ہی واز لائک اچھا ہاں صحیح ہے. تو مجھے تھوڑا عجیب فیل ہوا, لیکن یہ کہ میں اس وقت بھی تھوڑا مجھے پتا ہوتا تھا کہ آج کل لوگ نہیں دیکھتے اتنا پاکستانی ٹیلی ویژن, بٹ لیٹر ہی گاٹ ٹو نو کہ اچھا آئی ایم این ایکٹریس اینڈ دس اینڈ دیٹ. لیکن ہی نیور ٹریٹڈ می ایز این ایکٹریس اور اینی تھنگ. انہوں نے کبھی یہ کنسرن نہیں رکھا اچھا نیا پروجیکٹ کون سا ہے, یوزلی کیونکہ جو لوگ پوچھتے تھے ان کو نہیں اس سے کوئی کنسرن ہوتا تھا, اور الحمدللہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا. بس وہ مجھے کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں کبھی پوچھتی ہوں نا, میں تنگ بھی کر رہی ہوں, تو جیسے مجھے ابھی بھی ایک دوسرے کو تنگ کرتا ہے اچھا بتائے نا کیا تھا وہ, تو وہی کہتے ہیں کہ نہیں بس مجھے وہی والی بات ہے کہ ایک یہ فیل ہوا تھا کہ تم انسان اچھی ہو,
اور مجھے بھی ان میں یہی چیز فیل ہوئی تھی کہ جو بھی ہے لیکن اندر سے ان کا دل جو تھا وہ پیور تھا الحمدللہ. صحیح. تو بس وہی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو آگے ساتھ ہی ملاتا ہے. صحیح. تو الحمدللہ انہوں نے کوئی یہ چیز نہیں دیکھی تھی کہ میں سپر اسٹار ہوں یا کیا ہوں, تو اس لیے ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ پہلے ہم یہ ڈیسائیڈڈ نہیں تھے کہ آئی ول ڈو دس, اینڈ ہی واز ناٹ آلسو پریپیئر. جب میں چھوڑ کر گئی ہوں, میں وہاں پہنچی ہوں ابو دھابی, بیکاز ہی یوزڈ ٹو لیو ان ابو دھابی, تو ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ آئی ول ٹیک سم ٹائم, میں بیٹھوں گی ابھی اسٹڈی کروں گی, بولوں گی کہ میں نقاب کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوں اور حجاب کے لیے وہ. بٹ اللہ کا شکر الحمدللہ, when I landed there so I was in niqab and since that I have never taken it off. الحمدللہ. بالکل صحیح. اچھا, اور آپ کو مس کرتا آدمی, کبھی خیال آتا ہے کہ کیا تھا کیسے تھا, کبھی اس طرح کا کوئی خیال اور سوچ بھی گزرتی ہے, کبھی اس طرح کا بھی کوئی احساس ہوتا ہے, آپ کمپیئر کرتی ہیں اپنی دونوں زندگی کے پیٹرنز کو ایک دوسرے کے ساتھ؟ بالکل کرتی ہوں. میں ایسا نہیں کہوں گی کہ میں کہوں کہ نہیں جی بہت ہی بری زندگی تھی یا کچھ ایسا تھا یا ویسا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت اس کا ٹائم تھا, وہ اپنے ٹائم سے اپنے لحاظ سے ٹھیک تھی, لیکن ابھی الحمدللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم لو ود دس لائف الحمدللہ. آئی کین ناٹ کمپیئر دیم آف کورس, کیونکہ کمپیریزن میں پڑھوں گی تو وہ پھر ایک لمبی بحث چلی جاتی ہے, پھر لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ اچھا ہاں آپ چھوڑ دیا تو اس لیے اب بری لگ رہی ہے اور فلاں لگ رہا ہے, یہ لگ رہا ہے. تو میں بہت زیادہ کمپیریزن اس کا نہیں کروں گی, لیکن ہاں یہ ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے سے الحمدللہ اب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں. پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں ایک مزدور ہوں, کیونکہ مطلب ایک لائف نہیں تھی اپنی, کوئی کسی کی فیملی میں شادی ہے, ایون کہ استغفر اللہ کسی کی فوتگی ہو جاتی تھی تو وہ یہی ہوتا تھا کہ فون آ گیا جی فوتگی ہوگی, تو بولتے تھے کہ جی وہ فوتگی ہوگی جانا ہے, تو پھر آگے سے یہ رسپانس ملتا تھا کہ اچھا 2 گھنٹے ٹھہر جائیں. صحیح. تو آپ ایک ٹراما میں ہوتے تھے, ایک اس میں ہوتے تھے, لیکن آف کورس آپ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے. پھر اسی طرح سے گھر میں کوئی اسپیشل ایونٹ ہے مس کر دیتے تھے کیونکہ اکثر نہیں آف ڈیز ملتے تھے. صحیح. تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہیومن لائف, اور وہ چیز اس میں اتنی نہیں رہی تھی. اب الحمدللہ ایک پراپر لائف ہے, ایک آرگنائزڈ لائف ہے, ایک ٹائم ٹیبل ہے, صبح ٹائم میں اٹھنا ہے, پہلی چیز یہ کرنی ہے, پھر یہ کرنی ہے, ہسبینڈ ہے الحمدللہ سے ایک رسپانسبلٹی ہے. تو آف کورس یہ تو خیر اس کا یہ کچھ پلس بتائیے گا, کیونکہ آج کل یہ جو ہے نا کہ عورت کو خود مختار ہونا چاہیے, اسے کام کرنا چاہیے, عورت جتنی زیادہ طاقتور ہوگی اتنی زیادہ خوشحال ہوگی, جتنی زیادہ مجھے ایک, اور خاص طور پہ جو آزادی نسواں کی بات کی جاتی ہے, آپ نے وہ زندگی بھی اپنی بوم پہ دیکھی ہے, تو وہ سب کچھ چھوڑ کے اب اس لائف میں آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا فائدہ ہے, اور ایک عورت کو اس میں کیا ملتا ہے, کیا چیزیں جو کہ ایک عورت کو حاصل ہوتی ہیں جو اس کو ہو سکتا ہے اس زندگی میں بھی حاصل نہ ہو رہی ہے, جب وہ کما بھی رہی ہو, جب وہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں بڑی آئیڈیل بھی ہو, بڑا سب کچھ اسے حاصل بھی ہو؟ دیکھیے سب سے پہلے پلس پوائنٹ یہ کہ آپ کو سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی ایز ان somehow I used to feel so insecure when I was out there, کیونکہ I was on my own, کہ مطلب مجھے خود سے اپنا کرنا ہے, ہر چیز اپنی کرنی ہے, اور ہر چیز کی ٹینشن ہوتی تھی. ابھی میں لائک میرے ہسبینڈ ہے, ایک تو سب سے پہلے مجھے ایک سپورٹ ہوتی ہے, کہیں میں جاتی ہوں تو ایک جو ایک نیچرل سی فیلنگ ہوتی ہے نا آپ کو, جو کبھی بچپن میں آپ کو اپنے فادر اور پیرنٹس کے ساتھ ہوتی تھی کہ کہیں آپ جاتے تھے, کبھی آپ اکیلے ہوتے تھے تو آپ کو ہوتا تھا کہ نہیں میں اکیلی ہوں یہاں پر, لیکن جب وہ پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو ایک سیکورٹی فیل ہوتی تھی. تو ہسبینڈ سے ایک تو آپ کو سیکورٹی فیل ہوتی ہے, دوسری چیز یہ کہ عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے, ارن کرنا چاہیے. اگر آپ اپنی لائف ٹھیک سے گزارے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو ہسبینڈ کا پیسہ کس کا ہے, وہ کس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے, وہ آپ کے لیے ہی کر رہا ہے. تو ابھی الحمدللہ بس یہ کہ آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. عورت اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا فضول خرچ ہو جاتی ہے, تو وہ پتہ نہیں ہوتا. تو ہسبینڈ کا بھی پیسہ آپ کا الحمدللہ, تو وہ آپ ہی کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی جو آج کل ہمیں بہت کم ہو گئی ہے. somehow عورت اسٹرانگ ہونے کے چکر میں بھول گئی کہ جو بھی ہو عورت ایک عورت ہے, اور آپ کو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے جب آپ روڈ پر اکیلی گھوم رہی ہیں, وہ بھی بغیر نقاب کے, بغیر شرعی پردے کے. آپ کو بہت بڑا ایک تھریٹ ہے کہ کوئی بھی آ کر آپ کو کچھ بھی کہہ کے جا سکتا ہے. مطلب آپ کچھ کہہ سکتی ہیں کسی کو, یا جب میں شوبز میں بھی تھی تو میرے ساتھ 1-2 بار ایسا ہوا بھی تھا کہ آئی واز سٹنگ اور میرے پاس اتنے ڈھیر سارے لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود کوئی ایک شخص آیا اور he was sitting very close to me and I was literally feeling scared of him and he was like,
what's your name, and he was basically وہ بہت بری سی حالت میں تھا. صحیح. تو میں بہت شاکڈ تھی اور باقی لوگ سب پاس والے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے. بالکل صحیح. اچھا ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سارا سوری مجھے انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے لیکن بریک کا وقت ہے, خبروں کے لیے اسٹوڈیو کی طرف چلنا ہے اور واپسی پہ ہم کنٹینیو کریں گے. سارا چودھری سے گپ شپ پر ملاقات. ندیم نے ابھی کال کیا تھا فیصلہ آباد سے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کب دینی کوئی پروگرام شروع کرنے والی ہیں ٹیلی ویژن پہ. ہم اس کا بھی جواب سارا سے لے کے آپ کو دیں گے. کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو کال کیجیے 41023447 اور 41023448 ہمارے شو میں شامل ہونے کے لیے نمبر. بریک کے بعد آپ سے ملاقات.